پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو متعدد نکاح کیے اس کا کیا ریزن ہے، کیوں انہوں نے جو ہے نا متعدد نکاح کیے؟ تو دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل سی ایک اس کی بات بتاتا ہوں اگر یہ آپ سمجھ سکیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ سوالات کے جواب دیے تھے اور اس میں بھی ہم نے نکاح کے اوپر ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی، غالباً پچھلے مہینے کی بات ہم نے سوالات کے جواب دیے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح کیا وہ 25 سال کی عمر میں کیا، اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں وہ اس وقت ان کی ایج 40 ایئرس تھی، یعنی انہوں نے اپنی سے بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی۔ اب اس میں دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ کے رسول ہیں اور انہوں نے اس اسلام کو پھیلانے کے لیے، اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک سرٹن رسپانسبلٹی بحیثیت پیغمبر اٹھائی تھی یا ان کو دی گئی تھی اللہ کی طرف سے۔ تو جب تک بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حیات رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد ثانی نہیں کیا، یعنی جتنے عرصے وہ ان کے نکاح میں رہیں اس دوران انہوں نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریباً 40 برس تھی جب بی بی خدیجہ کا انتقال ہوا، تو اس انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد نکاح کیے۔ لیکن آپ اگر ان نکاحوں کو دیکھیں تو آپ اس میں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا وہ آپ کو نظر آئے گا کہ اسلام کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، یعنی ایسی عورت سے شادی کرنا کہ تاکہ قیامت تک کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ وہ آپ نے یعنی ان کی جو ہماری امہات المومنین میں سے ایک ایسی ماں بھی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھیں، بہت بڑی تھیں، ان کا تعلق جو تھا وہ افریقن ٹرائب سے تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں میں نکاح کیے، اور اس ریلیشن کو چونکہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ کے حکم کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے یہ کہا گیا کہ جتنی جگہ اسلام پھیلتا تھا وہاں پہ آپ کی ایک ریلیشن، ایک ٹائز، مضبوط ٹائز وہاں پہ کہلائی جائے۔ اور یہ ایگزیمشن صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی کہ جو متعدد نکاح کی، آپ اگر ان کو غور سے دیکھیں تو انہوں نے اپنی ایج سے بڑی عورت سے بھی شادی کی، انہوں نے اپنی ایج سے چھوٹی عمر سے بھی شادی کی، انہوں نے سوائے بی بی عائشہ کے تمام ان کی ازواج جو تھی وہ بیوائیں تھیں یا طلاق یافتہ تھی۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے ایک ماڈل انسان کے سامنے رکھا کہ انسان چونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے آنے والا دین ہے، اس میں ایسے سوشل نارمز پیدا ہو سکتے ہیں کہ ان سوشل نارمز کے اندر جب آپ معاشرے کے اندر دیکھیں گے، فار ایگزامپل جیسے ایک کلچر میں اپنی ایج سے بڑی عورت سے شادی کرنا معیوب سمجھا جائے یا اپنی سے چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا معیوب سمجھا جائے، تو یہ وہ سارے پروویژنز ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو عطا فرمائے تاکہ انسان اس چیز کو سمجھ سکے کہ میں آج جس بھی سوشل سٹرکچر کا حصہ ہوں، اس سوشل سٹرکچر کے اندر جو ہے میں نے اللہ رب العزت نے مجھے کہاں تک اجازت دے رکھی ہے، یعنی مجھے اس چیز کی جو ہے وہ کہاں تک اجازت ہے کہ میں کر سکتا ہوں۔ ظاہری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا جو تھا وہ پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ وفی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو obviously اگر ایسی رسم وہ نہ رکھتے، ایسا رواج وہ نہ رکھتے، تو کل کو کسی بھی ایسی ایکسٹریم سچویشن میں لوگوں کے سامنے یہ جواز نہ ہوتا کہ اپنے سے بڑی عمر کی خاتون سے یا اپنے سے چھوٹی عمر کی خاتون سے شادی کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی۔ تو ایک رول ماڈل کی شکل میں انہوں نے بتایا کہ اس کی گنجائش ہے۔ ہاں آپ کو اپنے سوشل سٹرکچر میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا آپ کی سوشل سٹرکچر میں یہ چیز جو ہے یہ ایکسیپٹیبل ہے، کیا آپ اس ساری چیز کو یعنی جائز ہونے میں تو اس کے کوئی وہ نہیں ہے، قباحت نہیں ہے، یا جائز ہونے میں تو کوئی کوشچن نہیں ہے، لیکن یہ چیز اس کا دیکھنا پڑے گا کہ کیا آپ کے سوشل سٹرکچر میں اگر آپ نکاح کر رہے ہیں تو اچھا یہ ہے کہ آپ جوڑ کا نکاح کریں، ایج کے حساب سے بھی آپ جو ہے نا اس کے اندر آپ جب ایج کا اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو پتا ہو کہ یہ اس کے اندر جو ہے نا کوئی کوشچن نہیں ہوگا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ کو ایک گنجائش بتا دی کہ اس حد سے اس حد تک نکاح کیا جا سکتا ہے. اب وہ آپ کے سوشل سٹرکچر میں کہاں فٹ ہوتا ہے وہ اس کو آپ کو خود دیکھنا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح جو تھے وہ اسی لیے تھے کہ ایک تو انسانیت کو اس رستے پہ لا کے بتایا جائے کہ یہ آپ کا فیوچر میں جو انسانیت کے ساتھ جس نہج سے انسانیت گزرے گی اس نہج پہ ہمیں اگر سوشلی کہیں پہ کئی کمپرومائزز کرنے پڑے تو ہم کس طرح سے کریں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جتنے بھی نکاح تھے وہ اسلام کے پرچار کے لیے انہوں نے کیے, اسلام کے پھیلانے کے لیے انہوں نے کیے, اور انہی نکاحوں کے ذریعے جو ہے نا اسلام بہت ساری قوموں تک, دوسری قوموں تک بھی اس لیے پہنچا کہ ان کے ساتھ مسلمانوں کی رشتہ داریاں پیدا ہو گئی. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد جو نکاح ہیں وہ تمام مختلف خاندانوں, قبیلوں اور قوموں کے ساتھ رشتہ استوار کر کے اسلامی طور پہ ان قبیلوں کو پاس لانا, کیونکہ جب خاندانی تعلق بن جاتا ہے تو وہاں پہ انسان کا ایکسیس آسان ہو جاتا ہے, دین کی دعوت آسان ہو جاتی ہے. نبی کے تمام نکاح جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایگزیمپشن ہے, جس طرح ان کی ذمہ داریاں ان پہ ڈالی گئیں وہ عام مسلمانوں پہ نہیں آئیں, اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں جو دین کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے سلسلے میں تھی اللہ کے نبی کو اس کی اجازت دی گئی. I hope this answers the question.